بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 3 خبریں ہیں. ایک پاکستان کی فوج کی کمانڈ، مجموعی کمانڈ سے متعلق ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے اور یہ تقریباً ٹائم ہے 4:30 اور تاریخ ہے 7 ستمبر 2023. اس وقت کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے جو ایک تو وہ ایک روایتی پروفیشنل جو بھی وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں یا جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے میٹ اپ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا اس کو آپ اس پر بحث ہو سکتی ہے اور میں فی الحال اس نظریاتی یا اصولی بات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے بنیاد کے اوپر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بنیاد کے اوپر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا شاید واحد پالیسی ساز فورم ہے. سر نہیں ہونا چاہیے، اصولی بات یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے. اب اس کو تبدیل کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، ظاہر ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں نے کرنا ہے جو اس میں ہمیشہ ناکام چلے آتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ چونکہ یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ فورم جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے پاکستان کی پالیسی، پاکستان کا فیوچر، تو بس ٹھیک ہے چلنے دیں. نہیں سر، نہیں چلنے دیں. آپ کو کم از کم جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ صحیح بات تو ضرور کرنی چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ نہ ریلیونٹ فورم ہے، نہ مجاز اتھارٹی ہے، نہ مجاز فورم ہے. پاکستان کی پارلیمان کو یہ والے کام کرنے چاہیے جو کہ ہمارے سیاستدان نہیں کرتے. یہ بحث علیحدہ سے ہے کہ کیوں نہیں کرتے، کیسے ہو سکتے ہیں. آج کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. تو اب یہاں پر کیا پالیسی میٹرز ڈسکس ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ پبلک نہیں کیے جاتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس میں کہ اچھا اب یہ کیا ہے، اب وہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جو کمانڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے چیلنج، یہ ہم نے کرنا ہے، میرا یہ خیال ہے، تسی دسو کی کرنا. اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ فیڈ بیک بھی جس طرح اس طرح کے فورمز کے اوپر دیا جا سکتا ہے وہی دیا جا سکتا ہے، ڈسپلن میں رہتے ہوئے، کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے. آپ کے پاس جتنی لبرٹی ہوتی ہے اتنی لبرٹی. یہ کوئی ڈیموکریٹک فورم نہیں ہے، وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہوتی. وہاں وہ کمانڈ دیکھیں فرق ہوتا ہے. جو پارلیمان ہوتی ہے نا، وہاں پر آپ لوگوں کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور آپ اپنی بات کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر، بحث و مباحثہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا پہلو نکال دیتا ہے. تو جو فورم الیکٹڈ نہ ہو، ڈسپلنڈ ہو اور ایک کہہ لیں کہ کمانڈ والا ہو، کہ کسی بندے کی کمانڈ کے نیچے آپ نوکری کر رہے ہیں، تو سر پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے نہیں سر تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، یو آر رائٹ سر. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بات ہو جاتی، جتنی کی لبرٹی جو کمانڈر ہے وہ دے گا اتنی لبرٹی میں آپ اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ فورم جو ہوتے ہیں ان پر اچھی پالیسیاں نہیں بن سکتی. سوری ٹو سے، میری یہ بات پاکستان کے فوج سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ بات بری لگے گی، لیکن اسی لیے مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اسی لیے ایسے فورمز کے اوپر قومی پالیسیاں جو بنتی ہیں وہ ٹھیک نہیں بنتی. لیکن یہاں پر کوئی معاملہ اور ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور جو ہم تک خبریں پہنچ رہی ہیں اور وہ کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا. ایک فیصلہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کا اور وہ بہت آؤٹ آف دا باکس ہے. روایات جس کو کہتے ہیں نا بت شکن ٹائپ، بت سر طرح طرح کے ہوتے ہیں نا. بت اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ایک فزیکل بت ہوتے ہیں، کچھ بت ہم نے بنائے ہوتے ہیں، وہ روایات کی صورت میں ہوتے ہیں، پریکٹس کی صورت میں ہوتے ہیں، عادتوں کی صورت میں ہوتے ہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ بت توڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ بت کوئی اور نہیں توڑ سکتا تھا. یہ بھی میں جتنا مرضی ڈیموکریٹ ہو جاؤں، میں جتنا مرضی یہ سمجھے کام، میں لاجیکل بات کرتا ہوں، ریشنل ہو کے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے شاید اتفاق کریں. میں جو آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، اچھا ایک اصولی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شخصیات ہوتی ہیں نا اور جو ادارے ہوتے ہیں، ادارے جو انسانی
ارتقاء نے یا انسانی تجربے نے وقت کے ساتھ جو تجربے سے سیکھا ہے، ارتقائی ایک عمل کے ذریعے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ شخصیات کے بدلے ادارے کھڑے کیے ہیں انسان نے. جو انسانیت ہے اس نے کہا کہ یار کہ اگر کوئی شخص برا آ جائے تو پھر اس کا مطلب وہ بیڑا غرق کر دے گا، اگر اچھا شخص آ گیا تو آپ کی خوش قسمتی ہے. تو اگر پاکستان میں اچھا شخص ہے، ویسے تو ہر چیف آف آرمی اسٹاف اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن یا کہا جاتا ہے اس کو اچھا، لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں کام، یہ اگر ادارہ جاتی شکل اختیار کر جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر روایات اداروں کے اندر جڑ نہیں پکڑ سکی، ڈیموکریٹک پروسیس جڑ نہیں پکڑ سکا. ہمارے ادارے نہ بن سکے یا ان کو بننے نہیں دیا گیا. سر وجہ جو بھی ہو، قصوروار شاید ہم سب ہیں. ہم سب سے مراد ہے کہ ہم عوام اور ہمارے منتخب نمائندے، کہ ہم ان کو انہی کاموں کے لیے ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، وہ آگے سے جا کے جناب کوئی اٹی سٹی لگا کے اقتدار میں شراکت حاصل کر کے کہتے ہیں کہ لو جی کہ جمہوریت کی خدمت ہوگی. تو فلاسفیکل باتیں شکل اختیار کر رہی ہیں. میں ہمیشہ ذرا ان چیزوں سے جی چراتا ہوں کہ فلاسفیکل ہو کے، کیونکہ ہم فلاسفر ہیں نہیں، تو بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. تو لیکن یہ بات جو ہے وہ میں نے جس طرح آپ کے ساتھ شیئر کی کہ عاصم منیر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ ہماری دستیاب سیاسی قیادت یا تو وہ اس پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے. نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی نہیں کھڑی، وہ بیچارے کیا کر لیں گے اکیلے. ان کا سکا بھائی جو ہے وہ ان کا آسان نکل جاتا ہے، کہتا پائن کی کر رہے ہو سر میاں صاحب، اس طرح نہ کرے، اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ جوں جمے بودیوں لمے. جب سے شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا ہاتھ بٹانے اپنے والد صاحب کے کہنے کے اوپر سیاست میں آئے ہیں، وہ پہلے دن سے نواز شریف صاحب کو نہیں پائن جی نہیں کری تھا، نہیں پائن جی نہیں کرنا، نہیں پائن اسٹیبلشمنٹ نہ لڑائی نہیں کرنی. تو وہ تو پہلے دن سے یہ والے کام کر رہے ہیں. تو یہ کام نواز شریف صاحب جیسی شخصیت یا ان کے زیر کمانڈ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی عمل کے ذریعے یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن سر جو وہ مطلوبہ جو تعداد ان کو چاہیے، اپنے ساتھ لوگوں کی حمایت چاہیے، وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ اہل کوفہ ہیں، ان کی تلواریں جو ہیں وہ حق کے ساتھ نہیں ہیں، درست بات کے ساتھ نہیں ہیں. اور ایک بہت اہم شخصیت، پچھلی 2-4 دن پہلے ملاقات تھی ان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی بندہ جو ہے وہ اپوزیشن میں نہیں جانا چاہتا. کسی ٹینک کے اوپر بٹھا کے ان کو حکومت میں لے جائیں، ماں سوائے نواز شریف صاحب کے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو پارٹی کسی بھی ذریعے کے ساتھ کوئی تگڑم کر کے، یعنی فوج کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے بھی اقتدار میں جانے سے گریز نہیں کرنا چاہتی، اس کو قابل قبول ہے. اس نے آ کے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے آ کے جو پاکستان ونریبل ہو چکا ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ جا کے اپنی بھینس چرائے، کہ جس کو یہ لگتا ہے نہیں پاکستان تو قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بنا ہے، کوئی انہیں جڑانا ہے. سر اللہ کی بے نیازی کو چیلنج نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان ہے خاک میں بدہن نہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ ذمہ لیا ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنا ہوتا، پاکستان نہ ٹوٹا ہوتا. تو جو پاکستان اس وقت جو کہہ لیں کہ جو تقاضا کر رہا ہے، وہ بنیادی تبدیلیوں کا تقاضا کر رہا ہے. جو 75 سال سے پاکستان کی بنیادوں میں جو ٹیڑھ پن ہے، جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ خرابیاں دور کیے بغیر پاکستان آگے چل نہیں سکتا. پہلی خرابی پاکستان کے اندر ان لوگوں کی سیاسی مداخلت، پالیسی سازی میں مداخلت، اور پاکستان کی ریاست کو اپنی گرفت میں لینے کی پالیسی جو ہے وہ ترک کرنی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی. اب یہ لوگوں کو، پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، لیکن سر مشکل ہے، عادتیں نہیں ٹھیک ہوتی، بڑا مشکل ہے. اور پھر وجوہات بھی دوسری ہیں کہ آپ نے جتنی خرابیاں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں، وہ کسی قانونی طریقے کے ساتھ وہ دور کرتے کرتے وقت شاید اتنا نہیں ہے پاکستان کے پاس، کہ آپ جو ہیں وہ جو ہم نے جس ٹائپ کا جج جوڈیشری میں گھسا دیا ہے، جس کلاس کا افسر ہم نے نیب میں گھسا دیا ہے، جس طریقے کے ہم نے ذہن سازی پاکستان کے سادہ ذہنوں میں کر دی ہے، تو سر ان کے ہوتے ہوئے آپ کوئی سیدھا کام پاکستان کے اندر
قانونی طور کے اوپر نہیں کر سکتے. یہ بات بہت بری لگے گی لیکن یہ پریکٹیکل بات ہے. میں اس کے اوپر چونکہ وقت کم ہے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا, یہ بحث ہم بیٹھک میں پھر کسی دن کر لیں گے. تو اسی طرح کچھ کام جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اتنے خراب ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں رکھتی. اس کی ایک مثال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چل کیوں نہیں رہا, پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے. تو پوری دنیا کو پتہ ہے, پوری دنیا سیکھ چکی ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلتے ہیں. ملک اسی طرح چلتے ہیں سر کہ ان کے خرچے کم ہوں اور اخراجات ان کے کم ہو اور آمدن زیادہ ہو. سمپل از دیٹ. جس طرح آپ کا گھر چلتا ہے کہ اگر گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے, 20 لوگ جو ہیں وہ کھانے والے ہیں اور وہ کام کوئی نہیں کرتے تو ملک نہیں چلے گا. ادھار پکڑ کے ابا جی جو ہیں وہ ملک نہیں چلا سکتے, گھر نہیں چلا سکتے, سوری. اسی طرح ملک کا حال ہے. تو ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ قوم کو اپنا مزاج تبدیل کرنا پڑے گا, اور قوم کے مزاج پولیٹیکل پارٹیاں تبدیل کرتی ہیں. اور اگر ان پولیٹیکل پارٹیوں کو کوئی کام کرنے دے, پولیٹیکل پارٹیوں کو کام اس لیے یہاں پہ نہیں کرنے دیا جاتا کہ اگر وہ یہ کام ٹھیک کرنے لگیں گی تو پاکستان کے ریاستی ملازم جتنے بھی ہیں ان کی سر دیہڑیاں مرتی ہیں, ان کے لائف سٹائل خراب ہوتے ہیں. انہوں نے جو لیگلائز کرپشن کر لی ہوئی ہے کہ چیف سیکرٹری کے پاس 20 گاڑیاں ہوگی, وہ رائٹ ہے اس کا, اور ہوتی ہیں سر 20 گاڑیاں, میں تھوڑی بتا رہا ہوں آپ کو. اور ان کے جناب اتنے بنگلے ہوں گے, اتنی ان کی بجلی فری ہوگی, ان کے بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں, ان کو جناب فلاں للے تللے ہیں. سر یہ ریاست اب پاکستان کے ریاستی ملازمین کی عیاشیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی, اور یہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی آمدن کو کٹ کہاں پر لگتا ہے. پاکستان کا تاجر کٹ لگاتا ہے, پاکستان کا سرکاری ملازم کٹ لگاتا ہے تاجر کے ساتھ مل کے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چارجر ہے نا, ایک آپ عام سا چارجر, اس کے اوپر پر چارجر 20 روپیہ رشوت دے کے تو ڈیوٹی چوری ہوتی ہے کروڑوں روپیہ, جو قوم کے خزانے میں جانا ہوتا ہے. اس طرح چوری ہوتی, اس طرح ملک نہیں چلتے. اور پاکستان کا 34 لاکھ تاجر ٹوٹل 15 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے, انکم ٹیکس. باقی کے ٹیکس تو وہ کنزیومر سے ریسیو کرتا ہے. تو سر دنیا کا کوئی ملک اس فنامنا کے ساتھ نہیں چل سکتا, اس اصول کے ساتھ نہیں چل سکتا. سر دنیا کا کوئی ملک سمگلنگ افورڈ نہیں کرتا. باجے میں جنرل عاصم منیر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے, اور یہی فیصلہ بنتا ہے. سر یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے مرض کیا ہے, لیکن چونکہ وہ جو مرض ہے وہ کسی طاقتور ترین شخص کی وجہ سے, ادارے کی وجہ سے, یا طاقتور ترین حلقے کی وجہ سے وہ مرض لاحق ہوتا ہے ملک کو, تو لہٰذا ہم ادھر ادھر جو ہے وہ ڈسپلن کھلا رہے ہوتے ہیں, سرجری نہیں کر رہے ہوتے. سرجری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کس نے؟ جنرل عاصم منیر نے. اور وہی کر سکتے تھے کیونکہ یہ گھر کی بات ہے. سر پاکستان کے بارڈروں کے اوپر یا تو پیراملٹری فورس ہے یا پھر ہماری فورس ہے, اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ اس کے سوات جیسے شہر میں سمگل گاڑیاں بک رہی ہیں. سوات میں کہاں سے آتی ہیں یہ گاڑیاں؟ کس بارڈر کے ذریعے آتی ہیں گاڑیاں؟ کہاں سے کراس ہوتی ہیں یہ گاڑیاں؟ کہاں سے آئیں یہ جھمکے؟ کس نے دیے ہیں یہ جھمکے؟ سر سب پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہیں, کون لا رہا ہے. عاصم منیر صاحب نے ایک میٹنگ فرمائی ہے, اس میٹنگ میں انہوں نے سادے سے سوال کیے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ بارڈروں کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی نہ کسی صورت میں, کسٹم والے ہم سے کوئی 8 کلومیٹر آگے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس تو اسمگلنگ روکنے کا اختیار کہاں پہ ہے؟ تو وہ جو بارڈر پہ بیٹھا ہے یا تو وہ نااہل ہے جو اسمگلنگ نہیں روک سکتا, یا پھر وہ اسمگلنگ میں ملوث ہے. نااہل ہے تو اپنی اس کو نااہلی کی سزا ملے گی, اگر وہ اسمگلنگ میں ملوث ہے تو پھر وہ جو اسمگلر والی سزا ہوتی ہے اس کو وہ ملے گی. سر یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو یہ بات کہی ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کلا بندہ کی کر سکتا ہے یار, کیا کر سکتا ہے. لیکن چلیں بات تو کی, مرض کی نشاندہی تو ہوئی, جرم کس کا ہے یہ جنرلی بتا تو دیا گیا. سر یہاں پر کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی سادہ سا شلوار قمیض والا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو, وہ نواز شریف ہو, بینظیر بھٹو ہو, عمران خان ہی ہو کیوں نہ ہو. عمران خان تو ویسے میں اس کو اس کھاتے میں رکھتا ہی نہیں, اس کو تو کوئی سروکار ہی نہیں تھا پاکستان کے ساتھ.
وہ تو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے آئے تھے بائی ڈیزائن. تو لہٰذا کوئی بھی وزیر اعظم ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ پائن اسمگلنگ آپ کی وجہ سے ہے, یا تو آپ ملے ہوئے ہیں یا پھر آپ نالائق ہیں. نہیں کہہ سکتا, سوچ نہیں سکتا. سوچے گا تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, سوچے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہ سمجھ نہیں آئے گی کی ہو رہا, حکومت چلی جائے گی. سر یہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف یہ بات کر سکتا تھا اور یہ کر دی انہوں نے. اگلی خبر سن لیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بجلی کا میٹر ان کے آبائی گھر سے اتار لیا گیا. انہوں نے وہاں پہ وہ رہتے نہیں ہیں, وہ بالکل لیٹ ہو گیا ہوگا, انہوں نے پیسے ڈیو سارے کلیئر کیے. آبائی گھر ہے, تایا جی چاچا جی جتنے ہیں وہاں پر وہ حصے وہ بٹوارا نہیں ہو گئے ہوتے, اپنے اپنے حصے ہیں, لیکن سارے میٹر جو ہیں یا وہ پراپرٹی جو ہے وہ دادا جی کے نام کے اوپر ہے, فوت ہو گئے ہیں, آگے ٹرانسفر نہیں کرائی. وہ میٹر پھر آج لا کے لگے واپ ڈالے. کیوں ہوئی؟ پیسے جمع کرائے. انہوں نے کہا جی اس پراپرٹی کے اوپر ایک فلاں بندہ ہے, میٹر ہے, وہ 80,000 روپے کا ڈیفالٹر ہے, تو میرا کی قصور ہے اس میرے دوست نے کہا. انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسے ایک پراپرٹی ڈیفالٹ ہے تو پھر سارے ڈیفالٹ ہے. تو ایک وابڈا کے بڑے افسر کو فون کیا. اب کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوٹ دروغ پر گردن راوی. اس افسر نے کہا کہ آئی ایم سوری میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ گورنمنٹ کو چیف آف آرمی سٹاف نے وابڈا جو ہماری ڈویژن ہے پاور ڈویژن, اس کو کہا ہے کہ جی کہ پولیس ساتھ لیں, ایف آئی اے ساتھ لیں, جو پیسے نہیں دیتا, جو چوری کرتا ہے اس کو پکڑ لیں, اس کے میٹر اتار دیں, پکڑ لیں, ریکوری تک آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. تو سر اسی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو یعنی جو وہ ہے نا کہ یہ جو تاجروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ادھر ادھر کر رہے ہیں, یہ ایک پھر اگین کہ ہر چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے, اس کے پاس اپنا کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, یوں ہو جائے گا. اس کو کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کام تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے باقیوں سے. یہ جو انہوں نے اپنے محکمے کو ٹھیک کرنے کا شروع کیا نا کام, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں اگر ہم عوام کھڑے ہوں. ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنا وہ جو کہتے ہیں نا اتنی کوئی جرأت رندانہ ہے ہی نہیں کہ وہ بڑھ کے جام اٹھا لیں. تو بات لمبی ہو گئی ہے, بہت لمبی ہو گئی ہے. میں نے بھی آپ کو کور کمانڈر کانفرنس اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ کیا کیا حرکتیں فرما رہی ہے, یہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی تھی. تو میرا خیال ہے اگلی نشست میں یہ والی اگلے کسی ولاگ میں کریں گے. فی الوقت اسمگلنگ کے پیچھے جنرل عاصم منیر صاحب ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے یہ ہمارے لوگ اپنے اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی. تو اگر وہ اپنے مقاصد میں 20% بھی کامیاب ہو جائے نا سر یہ ہماری اکانومی ہے ہی بلیک اکانومی. ہمارا جو سیدھا پیسہ سرکاری خزانے میں 4 آنے بھی نہیں آتا 1 روپے میں سے. تو اگر تھوڑا بہت بھی فرق پڑ گیا نا تو میرا خیال ہے کہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے, یا کم از کم قانون پر عمل کرنے کی ایک روایت چل پڑے گی. ابھی تو سر کوئی پوچھنے دسن والا ہی نہیں ہے گا, جو جس کا دل کرتا ہے. بس آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا آپ کے پاس اختیار ہے, اور قانون اتنا ہی آپ کا غلام ہے. تو عاصم منیر صاحب اگر یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اپنے محکمے کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ توجہ ان کو اسی طرف دینی چاہیے. پاکستان کی اکانومی ویسے وہ بڑا ہے کچھ چیزیں, کیونکہ ہمارے ہاں ہم خود چیف آف آرمی سٹاف کی کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ کوئی اپنا وہ ہوتا نہیں خوش آمدی ٹائپ, یا کوئی اپنا کام کڈن دے چکراں دے وچ کے اس طرح کا. تو لہٰذا میں تھوڑا سا گریز کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں کچھ, لیکن اصولی بات اپنی جگہ کے اوپر اصولی ہے کہ یہ اکانومی دوسرے تیسرے کام جو ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کے منتخب نمائندوں کو کرنے چاہیے, اور وہی یہ کر سکتے ہیں. اور وہیں پر پاکستان کی پارلیمان میں یہ جو ہے پالیسی, اچھی پالیسیز جو ہیں وہ بن سکتی, کیونکہ ان کے اوپر کھل کر ڈبیٹ ہو سکتی ہے. ہاں یہ جو بات ہے یہ ہمارے ہاں ذرا مشکل ہے کرنا. اگر وہ کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, بڑی اچھی بات ہے, اس پر عمل کریں اور روکیں اسمگلنگ, پاکستان بچ جائے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.